اور پورا شہر علاقہ دیہات پورا ناز کرتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی الحاج قاضی امداد اللہ صاحب قاسمی تشریف لائیں اور خطبہ نکاح پیش فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین، ابھی آپ کے سامنے میں نے جو خطبہ پڑھا ہے یہ خطبہ نکاح ہے، خطبہ مسنونہ ہے. ہم سب مسلمان ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تھے تو دولہا کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ خطبہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے جسے رسم کے طور پر آپ قاضی کی زبان سے سن لیں، بلکہ آج جو نئی زندگی یہ دولہا دلہن شروع کرنے والے ہیں، اس تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتوں کا ایسا حسین گلدستہ عطا فرمایا ہے کہ اگر ان نصیحتوں پر ان دونوں کا خاندان کا عمل ہو جائے تو یہ جو فیملی لائف اور نیو میریج لائف شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ بہت خوشگوار ہوگی. عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شوہر بیوی کی دنیا کی زندگی جنت کی زندگی کا آئینہ دار ہو جائے اگر دونوں کی زندگی میں دو بات ہو. بڑی قیمتی بات حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا، اگر دو باتیں میاں بیوی کی زندگی میں ہوں، کسی بھی شوہر بیوی کی زندگی میں، آپ میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ یا آج جو شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں یہ نیا جوڑا، حضرت نے فرمایا کسی کی بھی زندگی میں دو باتیں ہوں تو ان کی دنیا کی زندگی جنت کی زندگی کا آئینہ دار بن جائے. جس طرح جنتی جنت میں خوشگوار زندگی گزارتا ہے، شوہر بیوی بھی دنیا کے اندر خوشگوار زندگی گزارنے والے بن جائیں گے. حضرت نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں نیک ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہوں، یعنی دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا ہو اور دونوں کی زندگی میں نیکی ہو تو زندگی بہت خوبصورت بن جائے گی. اسی حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں یہ آیتیں قرآن مجید کی پڑھی ہیں. وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے اس لیے پورے خطبے کا آپ کے سامنے خلاصہ نہیں بیان کیا جا سکتا. جو بنیادی میسیجز اور پیغامات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بیوی کو دیا ہے وہ پیغام صرف میں عرض کر دوں آپ کے سامنے. اس خطبے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شوہر بیوی کو، ان لوگوں کو جو خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، 3 خوبصورت پیغام دیا ہے.
اگر اس پورے خطبے کا نچوڑ اسے کہا جائے تو کافی ہوگا۔ ایک پیغام تو یہ ہے جو قرآن مجید کی تینوں آیتوں میں ریپیٹ کر کے دہرا کر اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کو دیا ہے، وہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ دوسری آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تیسری آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ تقوی کا پیغام ہے، اللہ سے ڈرنے کا پیغام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ یعنی اگر یہ دونوں خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، دونوں طرف کے خاندان کے لوگ ان کے لیے نیک خواہشات چاہتے ہیں، تو آج ہی سے ان دونوں کو یہ وعدہ کرنا ہوگا اللہ سے کہ آج سے ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ، تقوی کی صفت کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر، عبادتوں کی پابندی کر کے زندگی گزاریں گے۔ ایک دوسری نصیحت جو قرآن مجید نے کی ہے والارحام، رشتوں کا احترام کیا جائے۔ ہمارے سماج میں ہم لوگ چونکہ دارالقضا میں ہوتے ہیں، جو شکایتیں آتی ہیں ہماری سوسائٹی کی، اس سوسائٹی کی صورتحال یہ ہے ہم لوگ اپنے خون کے رشتوں کو، دادی حالی اور خاندانی رشتے کو تو احترام دیتے ہیں، لیکن سسرالی رشتے کا احترام ہمارے سماج میں نہیں ہوتا، اور سسرالی رشتوں کی لوگ عزت نہیں کرتے۔ نکاح کے خطبے میں پیارے آقا علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور یہاں یہ دوسری نصیحت کی جا رہی ہے کہ اچھی زندگی چاہتے ہو تو رشتوں کا احترام کرو۔ رشتہ جس طریقے سے خونی ہوتا ہے، دادی حالی ہوتا ہے، نانی حالی ہوتا ہے، ایسا ہی رشتہ وہ بھی ہوتا ہے جو نکاح کے بعد شوہر کا بیوی اور اس کے خاندان سے، اور بیوی کا شوہر اور اس کے خاندان سے بنتا ہے۔ عام طور سے جو بچیاں آتی ہیں وہ بھی سسرالی رشتے کو احترام نہیں کر پاتی، جو شوہر ہوتے ہیں وہ بھی اپنے سسرالی رشتوں کا تقدس نہیں جانتے۔ دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ اچھی زندگی کے لیے رشتوں کا احترام کرو۔ اور ایک تیسری نصیحت جو قرآن مجید نے کی ہے قولوا قولا سدیدا، زبان سے ہمیشہ سچی، اچھی، میٹھی باتیں بولو۔ عام طور سے شوہر بیوی کے اور خاندانوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، آپ سب کو اس کا احساس ہے کہ زبان ہی سے وہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے زبان سے غصے میں کسی کو غلط بات کہی، ہمارے یہاں دارالافتاء میں مفتیان کرام کے پاس جو مسائل آتے ہیں، تمام مسائل طلاق کے اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ طلاق تک جو نوبت پہنچتی ہے وہ بیویوں کی بد زبانی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو نکاح کے خطبے ہی میں پیارے آقا علیہ السلام نے پابند کیا، اچھی زندگی کے لیے زبان کا صحیح استعمال کرو، میٹھی بات بولو، رشتوں کو جوڑنے والی بات بولو، غصے میں زبان کا استعمال مت کرو، اچھی زبان کا استعمال کرو۔ یہ تین بنیادی نصیحتیں کی گئیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تینوں نصیحتیں، یہ سارے پیغامات میرے ہیں، میری باتوں کو مان لو، کیونکہ جو آدمی اللہ رسول کی باتوں کو مان لیتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، وہ دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابی کو پا لیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرنا میرا پاکیزہ طریقہ ہے، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو نکاح کے بندھن سے باندھ دیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ سنت ہے، یہ آقا علیہ السلام کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، چار کام تمام اللہ کے نیک بندوں کی پاکیزہ انبیاء کی سنت ہے، الحیاء والسواک والنکاح والتعطر، خوشبو لگانا، حیا و شرم کرنا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ تو یہ نکاح جو ابھی ہو رہا ہے یہ ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے، انبیاء کرام کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ شریعت اسلامی نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہبری کی ہے۔ نکاح یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام جو ہمارے معلم ہیں، جو انسانیت کے مربی ہیں، آپ نے ایسے موقع سے بھی انسانیت کی رہبری کی، ہماری تربیت فرمائی کہ جب نکاح کیا جائے تو کس طرح کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ برکت اللہ اس نکاح میں ڈالتا ہے جس نکاح میں مال کا کم سے کم خرچ کیا جائے۔ یہ امت کی تربیت کی گئی کہ نکاح سادہ کرو، سستا کرو، نکاح میں مال کا کم خرچ کرو۔ آج ہمارے یہاں جو سماج میں مسائل اور مشکلات ہیں، بیٹیوں کے ارتداد کا مسئلہ ہو، بے حیائیوں کا مسئلہ ہو، میں سمجھتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان سارے مسائل کی جہاں اور ساری بنیادیں ہیں، وہیں ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح اگر سستا ہوگا، سادہ ہوگا، تو سماج میں بے حیائیاں نہیں پھیلیں گی، بیٹیاں ارتداد کی طرف نہیں بھاگیں گی، اور بہت سارے مشکلات سے ہم بچ سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نکاح سنت و شریعت کے مطابق کرنے والا بنائے، اور اس نکاح کو خوب بابرکت بنائے۔ جو پیغامات عرض کیے گئے اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو اور ہم سب کو ان پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ محترم جناب حافظ ابو الحسن صاحب کی صاحبزادی عزیزہ فیضہ خاتون کا نکاح حاضرین مجلس کے سامنے اور نامزد گواہان
جناب محمد اسرائیل صاحب ولد جناب محمد سبراتی صاحب حسن پور، اور جناب محمد واصل انصاری صاحب ولد جناب محمد بشیر انصاری مرحوم صاحب بھانپور کی موجودگی میں مہر 26,786 روپے بشکل زیور نقد کے بدلے میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ عزیزہ فیضہ خاتون بنت جناب حافظ ابو الحسن صاحب کا نکاح حاضرین مجلس کے سامنے اور نامزد گواہان جناب محمد اسرائیل صاحب حسن پور اور جناب محمد واصل انصاری صاحب بھانپور کی موجودگی میں مہر 26,786 روپے بشکل زیور نقد کے بدلے میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا؟ جی الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر، الف اللہم علی الخیر بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من الصالحين، رب اصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، یا مؤلف القلوب، یا اللہ تیرے حکم اور تیرے نبی کے پاکیزہ طریقے کے مطابق جو نکاح ہوا ہے اے اللہ اسے قبول فرما، یا اللہ اس نکاح کو خوب بابرکت بنا، یا اللہ اس نکاح کو دونوں میاں بیوی اور خاندان کے لیے برکت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس نکاح کے ذریعے دونوں میاں بیوی کے درمیان بے پناہ الفت اور محبت پیدا فرما، یا اللہ اس نکاح کو دونوں خاندان میں مودت و محبت کا ذریعہ بنا، یا اللہ جن باتوں سے جن اسباب و عوامل اور اخلاق و اعمال سے شوہر بیوی اور خاندان کے رشتے بنتے ہیں، جڑتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، وہ تمام باتیں اسباب و عوامل انہیں عطا فرما، یا اللہ جن گندے اعمال و اخلاق سے جن گندی باتوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں، خاندان بکھرتے ہیں، مولا ان تمام گندے اعمال و اخلاق سے ان میاں بیوی کو اور دونوں خاندان کو محفوظ فرما، یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بیوی کو جو دعائیں دی ہیں ان تمام دعاؤں میں ان کو بھرپور حصہ عطا فرما، یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بیوی کو جن تعلیمات و ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے، مولا ان تمام ہدایات کے مطابق ان کا زندگی گزارنا آسان فرما، یا اللہ اس نکاح کے نتیجے میں اچھے ثمرات مرتب فرما، مولا کریم مجلس میں جو لوگ موجود ہیں سب کے جائز حاجات کو غیب سے پورے فرما، اللہ ہمارے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ عطا فرما، مولا کریم ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.